سنیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ذرا سن لو ولی ان امشیا ما اخی لی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد یعنی مسجد المدینہ. فرمایا اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلوں، مدد کرنا بھی دور کی بات ہے، فرمایا ایک مسلمان آئے میں اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ چلنا مجھے کتنا پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا مجھے یہ چلنا اتنا پسندیدہ ہے کہ میں مسجد نبی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، مجھے اس 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ مسلمان کی بھائی کی مدد کے لیے چلنا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمل ولا قضاء حوائج الناس. فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے پہ لگا دیتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ طرف ہے یہ جذبہ ہے کہ یار میں کسی کے کام آ جاؤں، اور بس اوقات کا لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار میں تو اتنے سالوں سے لوگوں کو راشن دے رہا ہوں، اتنے سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اب یہ سال نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا، یار اس سال میں نہیں کرنے والا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں جب اتنے سالوں سے تم لوگوں میں صدقہ اور راشن تقسیم کر رہے ہو، اتنے سالوں سے رب بھی تو تمہیں دے رہا ہے نا. اور بتاؤ کیا رب نے وہ بند کر دیا جو پہلے دولت مل رہی تھی، بند کر دی کہ رب یہ کہے کہ اتنے سالوں سے میں نے اسے امیر رکھا ہوا ہے، اتنی اسے دولت دی ہے، اب اسے میں نہ دوں؟ جب رب نے وہ رحمت کا دروازہ وہ رزق کا دروازہ بند نہیں کیا تو تم رب کے بندوں پہ کیسے بند کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن آدم انفق اے ابن آدم تو خرچ کر تو تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. تو میں پھر عرض کر رہا ہوں اپنے مال کا صحیح معنوں میں صحیح حساب لگائیے. یہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوائیے کہ 10 لاکھ یا 4 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے اور 10,000 دے دیا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی. اور یہ بھی کسی پہ احسان نہ سمجھیے کہ میں نے غریب کو دیا تو اس پہ احسان کیے. نانا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رب نے آپ کو دولت دی ہے اور رب نے دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. مگر نہ حالات بدلتے ٹائم نہیں لگتا. آپ کی نظر سے بھی اتنے لوگ گزرے ہوں گے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اتنی جائیداد ہوتی ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا ہے. بے پرواہی ویک سجن دی جتے کسے دی بیش نہ جاوے، تاجا والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. اس وقت کا انتظار بندے کو نہیں کرنا چاہیے. خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جو پوچھا تھا کہ امام مالک بتا تو صحیح رب کیا کر رہا ہے، رب اس وقت کیا کر رہا ہے. سوال بڑا عجیب تھا، لیکن آگے بھی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا ایسے سوال نہیں کرتے، لیکن فرمایا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ رب اس وقت کیا کر رہا ہے. کہا کہ ایسا کرو اپنی کرسی پہ مجھے بیٹھنے دو، میری جگہ پہ تم آ جاؤ، پھر میرے سے سوال کرو کہ رب کیا کر رہا ہے. امام مالک خلیفہ ہارون الرشید کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، بادشاہت والی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید امام مالک کی جگہ پہ آ کے پوچھتے ہیں بتاؤ رب کیا کر رہا ہے. امام مالک فرماتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید رب تمہیں سمجھا رہا ہے، میں چاہوں تو 1 منٹ میں تیری کرسی پہ امام مالک کو بٹھا دوں. اللہ نے اگر دولت دی ہے تو یہ رب کا کرم ہے، یہ تیرا یا میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رب کی مرضی ہے جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع کر دے. لہذا خلاصہ یہی ہے آج کے اس خطبے کا، خلاصہ یہی ہے کہ اگر رمضان ابھی آنے کو چند دن باقی ہیں، سب سے پہلے ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ سے صحیح معنوں میں معافی مانگے تاکہ رمضان جو آئے نا ہمارا دل صاف ہو چکا ہو. جب دل کو روحانیت مل جاتی ہے پھر عبادت کرنے کا سرور بھی ہوتا ہے اور ذوق اور شوق بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہونی چاہیے ہم اپنے رزق کو حلال کریں. ایک بندہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا تو رزق حرام کا ہے، حرام کے پیسے سے جب کھائے گا، روزہ رکھے گا، سحری اور افطاری کرے گا تو بتاؤ سکون کہاں سے آئے گا. حضرت ابراہیم بن ادم ایک جگہ پہ جاتے ہیں، ایک بندے سے کھجوریں لیتے ہیں، ایک کھجور گرتی ہے، وہ اپنی سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہیں. 40 دن گزر جاتے ہیں، ایک کھجور کے اس ٹکڑے کی وجہ سے انہیں نماز میں سکون نہیں آتا ہے. وہ تو ایک اللہ والا آتا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا بندہ موجود ہے جس کو نماز میں سکون نہیں ملا،
ابراہیم بن ادم اس سے عرض کرتے ہیں وہ تو میں ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا ذرا سوچو تو صحیح پچھلے 40 دنوں میں تم نے کیا کام کیا ہے؟ جب ابراہیم بن ادم بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا یہ کھجور کا ٹکڑا ہے وہ سمجھ کے کھا لے، اس کو 40 دن عبادت میں سکون نہ ملے، تو جس کا سارا ہو ہی حرام کا، اسے نماز میں کہاں سکون آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما دام عليه۔ فرمایا جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے تھے اور 1 حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ رہے گا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا رزق کو حلال کریں، اور کم از کم رمضان کے مہینے سے پہلے یہ نیت تو کر لیں کہ یار ہم کم از کم رمضان کے مہینے میں یہ خرافات نہیں دیکھیں گے، یہ ٹی وی پہ یہ ڈرامے نہیں دیکھیں گے، یہ فلمیں ہم سب کچھ بند کریں گے۔ یار اس بندے کے بارے میں آپ نے حکایت نہیں سنی جو بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن جب رمضان آتا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے رمضان کا ادب کرتا تھا۔ جب مر گیا لوگوں نے دیکھا خام میں، پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتا تو صحیح اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے یہی کہا اللہ نے رمضان کے ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔